رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے ملک بھر میں کسانوں کو یوریا کھاد کی بآسانی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انور اللہ کاکڑ نے ملک میں کاروبار کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد میں پاکستان کی مسلح افواج اور سلامتی کے دیگر اداروں کے خلاف منفی اور مذموم پروپیگنڈا کرنے والے تمام عناصر کو سخت سزا دینے کی سفارش کی ہے۔ دفتر خارجہ نے تحریک حریت کو غیر قانونی تنظیم قرار دینے کے بھارتی حکام کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے ملک بھر میں کسانوں کو یوریا کھاد کی آسانی سے دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات ملک میں یوریا کھاد کی دستیابی کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیر اعظم نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی غیر قانونی منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ حکومت ان افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گی جو کھاد ذخیرہ کر کے کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یوریا کی طلب و رسد پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مربوط راہداری تجارتی انتظامی نظام کے قیام کے لیے فوری طور پر حکمت عملی وضع کی جائے۔ آج اسلام آباد میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی نگرانی کے نظام کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں غلام خان چوکی اور چمن اور تورخم سمیت بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں نگرانی کا نظام مزید سخت کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ چمن سرحد پر کسٹم عملے میں اضافہ اور مال بردار گاڑیوں کی چیکنگ کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ملک میں کاروبار کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں کاروبار سہولت مرکز میں تاجر برادری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی طرف سے صوبے میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے اس سال ریکارڈ ٹیکس وصولی پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان صرف لوگوں سے مزید ٹیکسوں کی وصولی سے ہی IMF کے شکنجے سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے جس میں پاکستان کی مسلح افواج اور سلامتی کے دیگر اداروں کے خلاف منفی اور مذموم پروپیگنڈا کرنے میں ملوث عناصر کو سخت سزا دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ سینیٹر بحرہ مند خان تنگی کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں ایسے جرائم میں ملوث کسی بھی شخص کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ایوان نے کہا مضبوط فوج اور دیگر سیکورٹی ادارے خاص طور پر دشمن ہمسایوں کی موجودگی میں ملک کے دفاع کے لیے ناگزیر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے ارکان سے گزشتہ مالی سال کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں ایوان بالا کے ان ارکان پر زور دیا جنہوں نے ابھی تک اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع نہیں کرائے وہ اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں۔ بیان میں کہا گیا جو ارکان یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ان کی رکنیت الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 173(3) کے تحت رواں ماہ کی 16 تاریخ کو معطل کی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت نے آج سفارتی ذریعوں سے جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرست کا تبادلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے میں دیگر کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ہر سال 1 جنوری کو اپنی ان تمام جوہری تنصیبات اور سہولیات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے تھے اور اس کا نفاذ 27 جنوری 1991 کو ہوا تھا۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک حریت کو 5 سال کے لیے غیر قانونی تنظیم قرار دینے کے بھارتی حکام کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج ایک بیان میں کہا سیاسی جماعتوں پر پابندی بھارت کی کشمیری عوام کو محکوم بنانے، احتجاج کو دبانے اور جموں و کشمیر پر قبضے کو مضبوط کرنے کی ظالمانہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا بھارت کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں پر غیر قانونی پابندی ختم کرتے ہوئے کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آج شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مغازی کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔